اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 8، آیات 135۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو تکلیف میں پڑ جائے، مگر یہ ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، نہایت رحم کرنے والا وہ تخت پر بیٹھا ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے، اور خواہ تو بات کو اونچا کرے تو وہ راز بھی جانتا ہے اور زیادہ چھپی بات بھی۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اچھے نام اس کے ہیں۔ اور کیا تجھ تک موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے؟ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس کا کوئی انگارہ لاؤں یا آگ پر پہنچ کر کوئی رہنمائی پاؤں۔ سو جب وہ وہاں پہنچا تو اسے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار دے، تو پاک وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے، بس غور سے سن جو تجھے وحی کیا جاتا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ وہ گھڑی آ کے رہے گی، میں اسے چھپا کر ہی رکھتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ بس وہ شخص تجھے نہ روکے جو اسے نہیں مانتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اس نے کہا، موسیٰ، اسے ڈال دے۔ چنانچہ اس نے اسے ڈال دیا، پھر لو، وہ ایک سانپ تھا جو رینگ رہا تھا۔ اس نے کہا، اسے پکڑ لے اور ڈر مت، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے لگا، وہ بغیر کسی خرابی کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے ہے تاکہ ہم تجھے اپنے بعض بڑے نشان دکھائیں۔ فرعون کے پاس جا کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول، وہ میری بات کو سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک کو وزیر بنا، ہارون میرے بھائی کو۔ اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تیری درخواست قبول کی جاتی ہے، اور ہم نے ایک دفعہ اور بھی تجھ پر احسان کیا تھا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو کی گئی کہ اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے کہ دریا اسے کنارے پر ڈال دے۔ اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن پکڑ لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور اس لیے کہ تو میری آنکھوں کے سامنے تربیت پائے۔ جب تیری بہن چلتی جاتی تھی اور کہتی تھی، کیا میں تمہیں وہ شخص بتاؤں جو اس کا ذمہ لے گا، یوں ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تجھے غم سے بچا لیا اور ہم نے تجھے کئی اور آزمائشوں میں ڈالا، پھر تو کئی سال مدین والوں کے درمیان رہا، تب اے موسیٰ تو ایک اندازے پر آیا اور میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا۔ تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کو لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت لے یا اندیشہ کرے۔ وہ بولے، ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر دست درازی کرے گا یا یہ کہ وہ حد سے نکل جائے گا۔ اس نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ ہاں، اس کے پاس پہنچو اور کہو، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں دکھ نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لائے ہیں، اور سلامتی اس پر ہو جو ہدایت پر چلا۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ اس نے کہا، اچھا،
تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا جسم دیا پھر اسے راہ پر ڈال دیا۔ اس نے کہا اور اگلی نسلوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس لکھا ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے اور آسمان سے پانی اتارا۔ پھر وہ کہتا ہے اس کے ذریعے ہم نے مختلف سبزیوں کی کئی قسمیں نکالیں، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں سمجھ والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری بار نکال لائیں گے۔ اور ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ اب ہم بھی تیرے سامنے اسی طرح کا جادو لائیں گے، سو تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک ہموار جگہ پر وعدے کا وقت مقرر کر لے، جس کے خلاف نہ ہم کریں گے نہ تو کرنا۔ اس نے کہا تم سے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگوں کو دن چڑھے اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنی چال مکمل کی اور پھر آیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم پر افسوس، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ گھڑو ورنہ وہ تمہیں دکھ دے کر فنا کر دے گا، کیونکہ جس نے جھوٹ گھڑا وہ نامراد ہوا۔ پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں الجھ گئے اور چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے ضرور یہ دونوں جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو مٹا دیں۔ بس تم اپنی چال مکمل کرو پھر اکٹھے ہو کر آؤ۔ اور آج وہ مراد کو پہنچا جو جیت گیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، کیا تو ڈالے گا یا ہم ڈالنے میں پہل کریں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر لو، ان کے جادو کی وجہ سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اسے یوں لگی گویا وہ رینگ رہی ہوں۔ سو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈر مت، تو ہی برتر ہوگا، اور وہ جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے ڈال دے، وہ ان کو جو انہوں نے بنایا ہے نگل جائے گا۔ انہوں نے صرف جادوگروں کی چال کا کام دکھایا ہے اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کیا تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا اس کی بات مان گئے ہو؟ وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تم یقیناً جان لوگے کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے ان واضح نشانوں پر جو ہمارے پاس آ گئے ہیں اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، سو تو فیصلہ کر جو فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ تو صرف اس دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں اور جادو کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا بخش دے، اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، وہاں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے اچھے عمل بھی کیے ہوں گے انہی کے لیے اونچے درجے ہوں گے، ہمیشگی کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہوگا بدلہ اس کے لیے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، نہ پکڑے جانے کا ڈر رکھ اور نہ کوئی اور اندیشہ۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا مگر لہریں ان پر چھا گئیں جو چھا گئیں، اور فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکایا مگر راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے بچا لیا ہے اور تم سے طور کی داہنی جانب کا وعدہ کیا ہے اور تمہیں بٹیر اور پھلوں کا رس عنایت کیا ہے۔ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے کھاؤ، مگر اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب آن اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اور میں اسے جس نے توبہ کی، ایمان لایا، درست عمل کیے، پھر راہ پر چلا، بڑا بخشنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ،
تجھے کیا بات اپنی قوم سے جلدی لے آئی ہے؟ اس نے کہا وہ میرے نقش قدم پر ہیں، اور میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو خوش ہو۔ اس نے کہا مگر ہم نے تو تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ تب موسیٰ غصے سے بھرا اور افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا، بولا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے عمدہ وعدہ نہیں کیا؟ پھر کیا وہ زمانہ تم پر بہت لمبا ہو گیا ہے؟ یا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کا غضب آن اترے کہ تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم قوم کی زیب و زینت کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جسے ہم نے ڈال دیا کہ سامری نے ایسے ہی سمجھایا۔ ہاں، اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، ایک جسم گائے کی آواز والا۔ پھر وہ کہنے لگے یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، مگر وہ بھول گیا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ انہیں بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے لیے کسی نقصان یا نفع کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے بھی اس سے پہلے ان سے کہا تھا اے میری قوم، تمہیں تو اس کے سبب فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، اور تمہارا رب تو رحمان ہے، بس میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا مگر ہم اس کے پاس ٹھہرے ہی رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آتا۔ اس نے کہا ہارون، تجھے کس بات نے روکا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ کیا تو نے میری حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے کہا اے میرے ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ میرا سر، مجھے اندیشہ تھا کہ تو یہ نہ کہہ دے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اس نے کہا اے سامری، پھر تیرا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، سو میں نے رسول کے نقش قدم سے مٹی بھری اور اسے ڈال دیا، اور اس طرح میرے جی نے مجھے ترغیب دی۔ اس نے کہا جا، اب تیرے لیے زندگی میں یہی ہے کہ تو کہا کرے گا چھونا نہیں، اور تیرے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے خلاف تو نہیں کر پائے گا، اور اپنے اس خدا کی طرف دیکھ جس کے پاس تو ٹھہرا ہوا ہے، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اسے لہروں میں دور دور بکھیر دیں گے۔ تمہارا خدا صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس طرح ہم تجھے کچھ خبریں جو گزر چکی ہیں بتا رہے ہیں، اور ہم نے تجھے اے رسول اپنے ہاں سے ایک نصیحت عطا کی ہے۔ جس نے اس سے کنارہ کیا وہ روز قیامت کو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا جس میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور روز قیامت کو یہ اٹھنا کیا برا ہوگا جس دن سور پھونک دیا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو نیلے نیلے اکٹھا کر لیں گے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے تم تو صرف 10 دن ہی ٹھہرے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان کا بڑا مثالی شخص کہے گا تم تو صرف 1 دن ہی ٹھہرے، اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ میرا رب انہیں دور دور اڑا دے گا، پھر انہیں صاف ہموار میدان بنا کر چھوڑے گا جہاں تو نہ کوئی ٹیڑھ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ۔ اس دن وہ ایک پکارنے والے کے پیچھے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوگا چل پڑیں گے، اور آوازیں رحمان کے سامنے دبی ہوں گی، اور تو پاؤں کی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کی بات سے وہ خوش ہوا ہو۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، مگر وہ اس کے علم پر حاوی نہیں ہو سکتے، اور چہرے اس زندہ و قائم کے سامنے عاجز ہوں گے، اور جس نے ظلم اٹھایا ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ مگر جو اچھے عمل کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، اسے نہ کسی زیادتی کا ڈر ہوگا اور نہ حق مارے جانے کا۔ اور اس طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے، اور ہم نے اس میں کئی دھمکیاں طرح طرح سے بیان کی ہیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ ان کے لیے نئے سرے سے نصیحت لائیں۔ ہاں، عالی مرتبہ ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ، اور تو قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تجھ پر وحی پوری نہ کر دی جائے جلدی نہ کر، اور کہ میرے رب میرا علم زیادہ کر۔ اور اس سے پہلے ہم نے آدم کو بھی عہد دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا
آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، وہ تمہیں اس باغ سے نکلوا نہ دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ یہاں تیرے لیے ایسا ہے کہ تو نہ بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا رہتا ہے، اور یہ کہ نہ تو یہاں پیاسا رہتا ہے اور نہ دھوپ کھاتا ہے۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت اور اس بادشاہت کا پتہ دوں جو کمزور نہیں ہوتی؟ چنانچہ انہوں نے اسے کھا لیا، سو ان کے ننگ ان پر ظاہر ہو گئے، اور وہ لگے اپنے اوپر باغ کے پتے لگانے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، سو وہ بہک گیا۔ مگر پھر اس کے رب نے اسے نوازا کہ اس کی توبہ قبول کر لی اور راہ پر ڈال دیا۔ کہا تم دو اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تاہم تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ بھٹکے گا اور نہ مشقت میں پڑے گا، مگر جس نے میری نصیحت سے کنارہ کر لیا اس کی گزدران تنگ ہوگی، اور روز قیامت کو ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا اسی طرح میری آیتیں تیرے پاس آئیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا ہے، اور اس طرح ہم اسے بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل گیا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا، اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی نسلوں کو جن کے ٹھکانوں میں وہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں سمجھداروں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہوتا تو ایسا ضرور ہو جاتا۔ اب اس پر جو وہ کہتے ہیں تو صبر کر، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کر، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں میں بھی تسبیح کر، تاکہ تو خوش ہو جائے، اور ان چیزوں پر اپنی نظریں نہ لگا جو ہم نے دنیاوی زندگی کی رونق بنا کر لوگوں کے مختلف گروہوں کو دی ہیں، تاکہ ان سے انہیں آزمائیں۔ اور تیرے رب کا رزق زیادہ بہتر اور زیادہ دیر پا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر قائم رہ۔ ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی تجھے رزق دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کے لیے ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا انہیں وہ وضاحت نہیں پہنچی جو پچھلے صحیفوں میں تھی؟ لیکن اگر ہم انہیں اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دے ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو، پھر تم جان لوگے کہ ہموار راہ کے لوگ کون ہیں اور ہدایت پر کون ہیں۔